بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد محبوب رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، ماہ ربیع النور شریف وہ مبارک اور مقدس مہینہ کہ جس میں سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالہ سے چند گزارشات انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کا میلاد پاک، جس کی خوشی ہر سال امت مسلمہ مناتی ہے اور مناتی چلی آئی ہے۔ انداز گو کے مختلف ہیں، طریقے گو کے مختلف ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی ہر بندہ مومن کو ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 میں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو، یعنی وہ مبارک دن اور وہ متعزز ایام کہ جن دنوں میں کوئی بہت بڑا کام ہوا ہو یا کوئی بہت بڑی نعمت ملی ہو یا کسی عظیم مصیبت سے نجات ملی ہو۔ مثلا عید الضحیٰ 10 ذو الحجہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے فرزند دلبند جناب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ وہ دن بڑی شان و شوکت سے بنایا جاتا ہے، یہ بھی ایام اللہ ہے۔ عاشوراء کا دن جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی، فرعون غرق ہوا، ایام اللہ ہے۔ یعنی وہ عظیم دن کہ جس دن کوئی بہت بڑا کام ہوا ہو یا کوئی بہت بڑی نعمت ہاتھ آئی ہو، اللہ رب العزت فرماتا ہے منشأ الوہیت یہ ہے کہ ان دنوں کو یاد رکھا جائے۔ یاد رکھنے کا مقصد آئندہ آنے والی نسلوں تک پیغام پہنچایا جائے کہ ان دنوں میں یہ عظیم نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اب جس دن نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، یعنی پیر کا دن، ربیع الاول کا مہینہ، 12 تاریخ ربیع النور شریف کی، اس دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی عظیم دن ہو سکتا ہے کہ جس دن اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو پیدا فرمایا؟
وہ ذات اطہر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ عظیم المرتبت ذات کے جس کی آمد کے اعلانات اور بشارتیں سابقین انبیاء کرام دیتے چلے آ رہے ہیں، جن کی نشانیاں، جن کی نبوت کی علامتیں، جن کی عظمتیں اور جن کی شانیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امتوں کو بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ جس دن وہ پیارا نبی پیدا ہوا، کیا وہ دن عظمت والا دن نہیں؟ کیا وہ دن برکتوں والا دن نہیں؟ یقیناً ہے۔ تو سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ بعض حضرات کو یہ شائبہ ہوتا ہے نا، ان کو مسئلہ پڑ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کریں جی عید میلاد النبی منانا، حدیث سے ثابت کریں جی عید میلاد النبی منانا۔ اگر قرآن سے ثبوت مانگنے کا اتنا ہی شوق ہے تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ان کے لیے کافی ہے۔ غور تو کریں، ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ کہ یہ ایام اللہ میں نہیں آتا؟ 12 ربیع النور شریف ایام اللہ میں نہیں آتی؟ ماہ ربیع النور شریف کی وہ مبارک گھڑی کہ جس دن اللہ کا پیارا نبی اس دنیا میں جلوہ فرما ہوتا ہے، کیا وہ گھڑی ایام اللہ میں نہیں آتی؟ بالکل آتی ہے۔ جب وہ آتی ہے تو ذکرہم، اللہ حکم دے رہا ہے یاد کرو نا اس گھڑی کو۔ جب اللہ نے یہ ہم پر انعام فرمایا، جب اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہم میں اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس دنیا میں اپنے پیارے حبیب کو بھیج کر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اطہر تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ رحمت کا معنی ہے کیا؟ بھوکے کو جب بھوک لگتی ہے تو کھانا اس کے لیے رحمت ہے، پیاسے کو جب پیاس لگتی ہے تو پانی اس کے لیے نعمت ہے، غریب کو جب دولت ملے تو وہ دولت اس کے لیے نعمت ہے، مصیبت کا مارا جب مصیبت سے نجات پائے تو مصیبت سے نجات پانا اس کے لیے رحمت ہے، بے اولاد کو اگر اولاد ملے تو وہ اولاد اس کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب کائنات میں جس کو جو جو مل رہا ہے اور جو جو اس کائنات میں اللہ رب العزت کا فضل پا رہا ہے، سبب جناب محمد مصطفیٰ ہے، کیونکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ تبھی تو سیدنا عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں نبی کریم علیہ السلام کے، جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی جب خبر آپ کو ملی ہے نا، تو آپ حتیم میں اپنے بیٹوں کے ساتھ اور اپنی قوم کے افراد کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو جناب سیدنا عبد المطلب کو خبر دی گئی کہ آمنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ آپ نے بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا۔ آپ سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، اور سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ولادت باسعادت کے وقت جو انوار دیکھے ہیں، جن کا ذکر جو ہے نا تاریخ میں، سیر میں اور مختلف احادیث میں آتا ہے۔ الوفا ابن جوزی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88 پر علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک نقل کرتے ہوئے کہ سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو ان حالات میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ میرے ایام ماہواری بند ہو گئے ہیں، اور ایک روز میں
خواب اور بیداری کے درمیان تھی، نہ سو رہی تھی نہ جاگ رہی تھی، تو میرے پاس کوئی آنے والا آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے قال هل شعرتی انکی حملتی، اے آمینہ تجھے پتا ہے کہ تو حاملہ ہو چکی ہے؟ تیرے بطن میں کون ہے تجھے معلوم ہے؟ سیدہ بی بی آمینہ فرماتے فَكَأَنِّي أَقُولُ مَا أَدْرِي، میں یہ گمان کرتی ہوں کہ میں اس کو جواب دے رہی ہوں کہ میں نہیں جانتی کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ تو وہ کہنے والا کہتا ہے اِنَّكِ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَنَبِيِّهَا، اے آمینہ مبارک ہو، تیرے بطن میں امت کا سردار اور اس امت کا نبی تشریف فرما ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب سیدنا عبد المطلب کو سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یہ حالات بیان فرما رہی ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں۔ تو جناب عبد المطلب نبی کریم علیہ السلام کو لے کر کے کعبہ شریف تشریف لائے، وہاں کھڑے ہو کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کی، اور جو انعام اللہ رب العزت نے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صورت میں آپ پر کیا تھا، اس انعام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابن باقد لکھتا ہے کہ عبد المطلب کی زبان پر فی البدی یہ جملے نکل پڑے، یہ اشعار عبد المطلب کی زبان سے خود ساختہ نکل گئے۔ الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الأردانی، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ عطا فرمایا ہے۔ قد صاد فی المہدی علی الغلمانی اعیدہ بالبیت ذی الارکانی، یہ اپنے پنگوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے، میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حتی اراہ بالغ البنیان اعیدہ من شر ذی شنعان من حاسد مضطرب العیان، یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور ہوتا اور توانا ہوتا دیکھوں، میں اس کو ہر دشمن اور ہر حاسد اور آنکھ گھمانے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور نبی کریم علیہ السلام کی شان جو فی البدی جناب سیدنا عبد المطلب کی زبان سے ظاہر ہوئی جس وقت آپ پیدا ہو رہے۔ اب ایسا عظمت والا نبی جب ہم کو ملے ہم خوشی نہ منائیں؟ افسوس تو ان حضرات پر ہے کہ جو طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے کسی طرح اس کو بدعت قرار دے دیتے ہیں، اور بدعت بھی مطلقہ نہیں ہے، بدعت مذمومہ، پوری بدعت ہے۔ کوئی کہتا ہے گناہ کے زمرے میں آتی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس دن تو حضور کا وصال ہوا، حالانکہ تمام علماء کرام جانتے ہیں کہ دین اسلام میں سوگ صرف 3 دن کا ہے، 3 دن سے زیادہ کا سوگ حرام ہے۔ تو یہاں حضور کے وصال کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، لوگ عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، یہودی جو ہیں وہاں کے، بھئی عاشورہ کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس دن جو ہے نا فرعون غرق ہوا تھا اور قوم موسیٰ کو نجات ملی تھی، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم اس کو جشن کے طور پر مناتے ہیں اس دن کو، اور اس دن ہم سب جو ہے نا وہ روزہ رکھتے ہیں، یہ ہماری عید کا دن ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کب فرعون غرق ہوا، کب قوم موسیٰ کو نجات ملی، اور وہ آج تک اس کا جشن منا رہے ہیں، صدیاں بیت گئی۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت مطہرہ بھی آئی ہے، پھر حضور تشریف لائے ہیں۔ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی وہ اپنی اس خوشی کا اظہار اسی شان سے کر رہے ہیں کہ آج تک وہ اپنے اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کو بطور عید مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔
تو جس دن خوشی ملتی ہے نا، اس خوشی کے اظہار کے لیے کوئی قید نہیں رکھی دین نے کہ اتنے دن تک خوشی کرنی جائز ہے اور اتنے دن کے بعد خوشی کرنا حرام ہے۔ سوگ کی مدت شریعت نے مقرر کی ہے دین اسلام نے۔ اب انہوں مفتیان کرام سے یا علماء کرام سے بھی سوال کروں نا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ پکی مساجد جو آپ نے بنائی ہیں، کیا رسول اللہ کے زمانے میں پکی مساجد کا دور تھا؟ کیا صحابہ کرام نے پکی مساجدیں بنائی؟ یہ درس بخاری شریف، یہ درس مسلم شریف، یہ مدارس، یہ پرنٹنگ کتابوں کی، یہ مساجد کی زیب و زینت، یہ بدعات نہیں ہے؟ اور کیا ان کے لیے کیا جانے والا چندہ ثواب کی غرض سے لیا اور دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ بدعت ہے۔ حضور نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا۔ خدا کے بندو تھوڑا سا سوچو، ایسے کتنے کام تو آپ حضرات بھی کر رہے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ اور اس جدید دور میں تو ایسے کام ہو رہے ہیں، یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہی دیکھ لیں، یہ اینڈرائڈ سیٹ دیکھ لیں، یہ طرح طرح کی ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل پورا سسٹم جو ہے نا وہ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے۔ کیا صحابہ کرام کے دور میں یہ تھا سب؟ کیا تابعین کے دور میں تھا؟ سب بدعات ہیں، لیکن آپ سب کر رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں۔ تو میلاد مصطفیٰ سے کاہے کا مسئلہ ہے؟ اور میلاد مصطفیٰ سے کس چیز کا بغض ہے؟ اگر کوئی اپنے نبی کی ولادت کا جشن مناتا ہے تو اس میں مسئلہ ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔